بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ابو بکر اسلم ہے، کبیر والا سے میرا تعلق ہے۔ خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے 2020 میں، جب میں کالج میں تھا۔ خواجہ صاحب کو ہمارے کالج میں ایک موٹیویشن سیشن کے لیے بلایا گیا تھا، تو اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھی ہماری، ٹین ایج میں تھے، لیکن چیزوں کو سمجھنے کا ایک تھا کہ ہم پرسیو کر سکتے تھے چیزوں کو۔ خواجہ صاحب آئے، ہمارے کالج میں ایک بہت بڑا سیشن ہوا، تو اس وقت میں نے انالائز کیا خواجہ صاحب کے ساتھ مجھے جڑنا چاہیے، کہ ان کی لائف سے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے۔ وقت آن پہنچا جب میں یونیورسٹی میں آ گیا ملتان۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ خواجہ صاحب نے کہا تھا ہم ملتان کے رہائشی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ میرے مائنڈ میں یہ بات بھی تھی کہ خواجہ صاحب کا بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، وہی خواہش میرے دل میں بھی تھی کہ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ایک مرتبہ ملوں اور ان کے ساتھ تھوڑی سی پرسنل اٹیچمنٹ میری ہو۔ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ فیس بک سے میں نے انہیں میسج کیا خواجہ صاحب کو کہ سر ابو بکر اسلم کبیر والا سے ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فوراً سے مجھے رپلائی ملا کہ آپ کل 10 بجے ارتقاء کے آفس میں آ جائیں۔ اگلے دن ٹائم پہ میں ارتقاء کے آفس میں پہنچا۔ خواجہ صاحب اس وقت بھی سیشن کر رہے تھے، پبلک سپیکنگ سیشن تھا تو خواجہ صاحب نے مجھے اجازت دی، میں اندر آیا، اور اس وقت بہت مجھے عزت ملی، حالانکہ میں جانتا نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ ایک پبلک سپیکنگ سیشن تھا، اس میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ میرے مائنڈ میں تو ان کی شخصیت تھی کہ وہ ایسے ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ لیکن فرسٹ میٹ اپ جو تھا ہمارا، وہ اس طرح سے ہوا کہ خواجہ صاحب مجھے اس طرح سے ملے کہ پچھلے 5 سال سے مجھے وہ جانتے ہیں۔ دیٹ واز ویری امیزنگ مومنٹ فار می۔ تو اسی دن خواجہ صاحب نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا، اور مجھے ارتقاء آرگنائزیشن کے ایک پروجیکٹ ہے ارتقاء ماڈل اسکول، اس میں پڑھانے کے لیے خواجہ صاحب نے کہا، اور اگلے روز سے میں وہاں جانا شروع ہو گیا۔ ایک ہفتہ گزرا میکسیمم، خواجہ صاحب سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مجھ سے کیوں ملا، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے بتایا سر آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جو میری انسٹرکشنز ہوں گی، جو میری ہدایات ہوں گی، اس پہ چلنا ہوگا۔ میں نے کہا جی سر ضرور۔ تو اس کے ایک ہفتہ بعد ہمارا ایک سیشن ہوا، جس میں خواجہ صاحب نے مجھے سیشن ہوسٹ کرنے کے لیے بلایا کہ آپ سٹیج پہ آئیں، کمپیئرنگ کریں، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اسے سامنے لے کے آئیں۔ حالانکہ میں ایک نیا تھا، آرگنائزیشن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا پرانا۔ خواجہ صاحب نے جو مجھے پلیٹ فارم دیا، وہ ایسا تھا کہ میں بہت شاکڈ تھا کہ مجھے ایک ہفتے میں خواجہ صاحب نے اسٹیج پہ بلا لیا ہے، اور اس کے بعد آرگنائزیشن کی طرف سے مجھے اپائنٹمنٹ ملی پریس سیکرٹری ملتان، اور آرگنائزیشن کے جو بھی سیشنز ہوتے ہیں، جو بھی اس کے کام ہیں، اس میں بھرپور شمولیت ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب کی جو صفات ہیں، ان میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ آپ چاہتے ہیں میرا طالب علم مجھ سے زیادہ سیکھے، آپ چاہتے ہیں جو میرے پاس آئے وہ مجھ سے زیادہ سیکھ کے جائے، مجھ سے لے کے جائے کچھ نہ کچھ، اور آپ کے اندر انسانیت کا بہت جذبہ ہے، انسانیت کی خدمت کا بہت جذبہ ہے۔ آئے روز ہم آفس میں ہوتے ہیں، خواجہ صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، خواجہ صاحب انہیں ایسے سنتے ہیں جیسے ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم ان سے اتنا سیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں مشکلات کو، مسائل کو برداشت کر کے ان کا ایک حل نکال سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے لیے میری دعا ہے اللہ پاک ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔